نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک، جس میں انسان اپنی زندگی کے معمولات کو یکسر تبدیل کر لیتا ہے، سونے اور جاگنے کے اوقات بدل جاتے ہیں، ان میں قدر تبدیلی آ جاتی ہے، کھانے پینے کے نظام الاوقات بدل جاتے ہیں، انسان صبح صادق سے پہلے بیدار ہوتا ہے، سحری کا اہتمام کرتا ہے اور اذان فجر سے پہلے پہلے کھانے پینے سے فارغ ہو جاتا ہے، اور پھر افطار کے وقت تک اپنی خواہشات نفس سے، اپنی بھوک اور پیاس سے رکا رہتا ہے۔ یہ معمولات اکثر بدل جاتے ہیں۔ انسان یوں محسوس کرتا ہے کہ گویا کہ وہ ایک امتحان کے مرحلے سے گزر گیا، اور اس ایک مہینے میں اس نے اللہ رب العزت کے احکامات کی پاسداری کی۔ بلا شبہ معمولات بدل گئے، اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق اپنے نظام الاوقات کو مرتب کر لینا بڑی سعادت کی بات ہے۔ لیکن اگر غور سے دیکھیں تو رمضان المبارک کا یہ مہینہ، یہ حقیقت میں امتحان کا مہینہ نہیں بلکہ ایک امتحان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ انسان کو موقع فراہم کیا جاتا ہے کہ وہ اس ایک مہینے میں اپنی نورانی صلاحیتوں کو اثر نو مرتب کرے، اپنی نورانی قوتوں کو مجتمع کرے، اپنی نیکی کی قوتوں کو، طاقتوں کو، صلاحیتوں کو بڑھائے۔ کیوں؟ اس مہینے میں سرکش جنوں کو، شیاطین کو تو مقید کر دیا جاتا ہے، انسان کو خارج کا ایک ماحول میسر کیا جاتا ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے اثر نو اپنے معاملات کو ترتیب دیتا ہے۔ خود قرآن مبارک نے جس جگہ پر روزے کی فرضیت کی بات کی تو وہاں پر اس کا غایت و مقصود بھی بیان کر دیا۔ اس کی غایت و مقصود کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے اہل ایمان، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ اور یہ رمضان المبارک کا عمل کس لیے ہے؟ اس لیے کہ تم متقی بن جاؤ، تم لباس تقوی سے آراستہ ہو جاؤ، اس منزل محمود پر پہنچ جاؤ جسے تقوی کی منزل کہا جاتا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ جسے کہ رمضان المبارک کا مقصد قرار دیا گیا۔ اگر قرآن پاک کا ایک سرسری مطالعہ بھی کیا جائے تو جن مقامات پر عبادات کا ذکر ہے، جملہ عبادات کے تناظر میں ان کے مقصد کے طور پر ایک بات بالالتزام ذکر کی گئی ہے، اور وہ یہ کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ نماز ہے وہ تقوی کے لیے، روزہ ہے وہ تقوی کے لیے، زکوٰۃ اور انفاق فی سبیل اللہ ہے وہ تقوی کے لیے، حج ہے تو اس کا بہترین زاد سفر بھی تقوی ہی ہے۔ جملہ عبادات کے بارے میں ارشاد ہوا کہ یہ اس لیے ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ عبادات اس لیے ہیں کہ تم ان کے ذریعے سے متقی بن جاؤ۔ تو یہ بات بڑی اہمیت کی سامنے آ گئی کہ عبادات کے ذریعے سے
اللہ رب العزت کا مقصود ہمیں متقی بنانا ہے۔ متقی کیا ہے؟ متقی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کی تعریف کیا ہے؟ عربی زبان میں تقوی وقایت سے ہے، اور وقایت کا معنی ہے کہ کسی شے کے ضرر رساں پہلو کا ادراک ہو جائے اور پھر انسان پورے شعور کے ساتھ اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ جیسے آگ جلاتی ہے، یہ بات ہمارے شعور میں ہی نہیں، ہمارے لاشعور میں راسخ ہے کہ آگ کا قرب ہمیں نقصان دے گا، تو انسان پورے شعور سے جس جگہ آگ بھڑک رہی ہو اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح پانی کا رحلہ ہر چیز کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے جاتا ہے۔ پانی کا ایک تیز ریلا آ رہا ہو تو کوئی شخص بھی اس کے سامنے کھڑا ہونے کی جرت نہیں کرتا، اس لیے کہ اسے اچھی طرح خبر ہے کہ اگر میں اس کی زد میں آ گیا تو یہ مجھے بھی خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے جائے گا۔ تو آگ جلاتی ہے، اس چیز کا ادراک ہو جانا، پانی بہا کر لے جاتا ہے، اس چیز کا شعور ہو جانا، یہ تقوی ہے۔ لیکن اس میں دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب انسان کسی شے کے ضرر رساں حصے سے اجتناب کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی خیر کو بھی مکمل ترک کر دے۔ جیسے آگ جلاتی ہے لیکن آگ کو مکمل سرد تو نہیں کر دیا جاتا، اس لیے کہ ہماری زندگی کے بے شمار کام ایسے ہیں جو آگ ہی کے ذریعے سے انجام پذیر ہوتے ہیں۔ پانی کو نابود تو نہیں کر دیا جاتا، اس لیے کہ پانی ہی تو زندگی میں رواں دواں ہے، اسی سے تو زندگی کو پروان چڑھایا گیا ہے۔ تو گویا کہ دوسرا پہلو یہ سامنے آ گیا کہ کسی شے کے نقصان دہ پہلو سے مجتنب ہوا جائے اور اس کے خیر کے پہلو کی طرف بڑھا جائے۔ گویا تقوی کے دو پہلو ہمارے سامنے آ گئے، ایک پہلو ہے حسن اجتناب کا اور دوسرا پہلو ہے حسن انتخاب کا، کہ جب کسی شے کے شر سے انسان شعوری طور پر بچ جائے اور اس کے خیر کا انتخاب کر لے تو یہ تقوی ہے۔ حسن اجتناب اور حسن انتخاب جہاں متوازن ہو جاتے ہیں اور پورے شعور سے انسان کو حاصل ہو جاتے ہیں، اس کیفیت کو تقوی کی کیفیت کہا جاتا ہے۔ تقوی کے معنی میں زہد بھی ذکر کیا جاتا ہے، خوف اور خشیت بھی ذکر کی جاتی ہے۔ تقوی کے پہلو میں احتیاط کا ذکر بھی ہوتا ہے، اور یہ سارے معنی تقوی کے معنی ہیں، لیکن تقوی کی حقیقت حسن توازن ہے۔ یہ سب اس کا حصہ ہیں، زہد بھی، خوف بھی، خشیت بھی، احتیاط بھی۔ لیکن تقوی کا اصل جو حسن ہے وہ توازن میں ہے کہ انسان شر سے اجتناب کرے اور خیر کا انتخاب کرے، یہ تقوی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ اے ابی، تقوی کیا ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے ان سے استفسار کیا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ کو کبھی ایسے راستے پہ چلنے کا اتفاق ہوا جس کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں، کانٹے دار درخت ہوں؟ امیر المومنین نے فرمایا کہ بارہا ایسے مواقع درپیش ہوئے۔ انہوں نے پوچھا ہے امیر المومنین، ایسے میں آپ کا سفر کس طرح ہوتا ہے، کس کیفیت سے آپ سفر کرتے ہیں؟ امیر المومنین نے جواب دیا کہ جسم کو بچا بچا کر اور دامن کو سنبھال سنبھال کر، تاکہ کوئی کانٹا نہ جسم میں خراش ڈال سکے نہ دامن کو الجھا سکے۔ حضرت ابی بن کعب نے ارشاد فرمایا کہ امیر المومنین، یہی تقوی ہے کہ زندگی کا سفر اس نزاکت احساس سے طے کیا جائے کہ گناہوں کا کوئی کانٹا نہ تو دامن کو الجھا سکے اور نہ جسم میں خراش ڈال سکے۔ جب یہ کیفیت ہوگی تو اس کیفیت کو تقوی کی کیفیت کہا جاتا ہے۔ یہ دیکھیے، اس میں اسلامی تعلیمات کا پورا توازن سمو دیا گیا ہے۔ اسلام رہبانیت کا قائل نہیں، اسلام زندگی کی تگ و تاز کو ترک کر دینے کا قائل نہیں، گریز مطلق کا قائل نہیں۔
اسلام کہتا ہے کہ زندگی کی تگ و تاز کا سامنا کرو، زندگی کے میدان کارزار میں اترو، لیکن ایسا نہیں کہ مادر پدر آزاد ہو کر اترو، بلکہ زندگی کے کارزار میں اترو بھی، اور اس نزاکت احساس کے ساتھ کہ گناہوں کا کوئی کانٹا نہ تمہارے جسم میں خراش ڈال سکے، نہ تمہارے دامن کو الجھا سکے۔ یہ تقویٰ ہے، اور یہی چیز رمضان المبارک میں ہمیں سکھائی جاتی ہے۔ دیکھیں، ہمارے سامنے مخصوص اوقات میں حلال موجود ہے، پاکیزہ چیزیں موجود ہیں، مکہ معظمہ اور مدینہ مبارکہ سے آئے ہوئے تحائف موجود ہیں، لیکن ہم انہیں نوش جان نہیں کرتے۔ بابرکت چیزیں جن کی شفا کا ذکر کیا گیا، جن کی تاثیر کا ذکر کیا گیا، وہ ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن ہم ان کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اوقات میں اللہ رب العزت کا حکم یہی ہے کہ ہم نے کھانے پینے سے، خواہشات نفسانیہ سے گریز کرنا ہے۔ سحری کا وقت ختم ہونے سے لے کر افطار تک ہم مجتنب رہتے ہیں۔ اور کن چیزوں سے مجتنب رہتے ہیں؟ وہ چیزیں جو حلال ہیں، وہ چیزیں جو بابرکت ہیں، وہ چیزیں جو پاکیزہ ہیں، ان سے بھی ہم اجتناب کرتے ہیں۔ تو کیا یہ مشق انسان کو اس طرف نہیں لے جا سکتی کہ جب اس نے حلال کو چھوڑ دیا ہے تو وہ حرام کو تو بدرجہ اولا چھوڑے؟ اور حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنت مبارکہ سے اور اپنی تعلیمات مبارکہ سے، اپنے ارشادات مبارکہ سے اس چیز کی طرف اشارہ بھی فرمایا۔ روزہ رکھنے والے کو جھوٹ سے اجتناب کرنے کی تلقین کی گئی، روزہ رکھنے والے کو غیبت سے بچنے کی تلقین کی گئی، روزہ رکھنے والے کو لڑائی جھگڑے میں الجھنے سے تلقین کی گئی، روزہ رکھنے والے کو کہا گیا کہ فحش اور منکرات سے بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ تمہیں نورانیت سکھاتا ہے۔ یہ صرف بھوک اور پیاس کے عمل کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک شعوری کیفیت پیدا کرنے کا عمل ہے۔ اور شعوری کیفیت یہ ہے کہ میں نے اللہ کے حکم کے مطابق حلال چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، تو پھر میں اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق بدرجہ اولا حرام چیزوں کو کیوں ترک نہ کر دوں؟ یہ وہ احساس ہے جو اللہ کریم کی ذات مبارکہ اور اس کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تعلیمات کے ذریعے سے انسان کو باور کرانا چاہتے ہیں، مرد مومن کو سکھانا چاہتے ہیں، بندہ مومن کو اس راستے پر گامزن کرنا چاہتے ہیں۔ اجر بڑھا دیا جاتا ہے، ظاہر کا ماحول، خارج کا ماحول انسان کے ممد و معاون ہو جاتا ہے، ہر طرف سے خیر کی لہریں ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ انسان ان خیر کی لہروں کو اپنے وجود میں سمو دے۔